خیال نہیں کیا کہ آپ کے جو ادارے جو ہے جو اربوں روپے جن کی جو ہے وہ برتھ ہے ویلیو ہے آپ نے وہ برباد کر دی. آپ کے پی ٹی ڈی سی ہمارے بیٹھے ہیں یہ کوہستان والے چترال والے ہمارے بیٹھے ہیں معلوم ہے جی پی والے ہمارے بیٹھے ہیں زبر شاہ صاحب. آپ کے ٹورزم برباد ہو گیا سارا کا سارا محکمے آپ کے برباد ہو گئے. کئی جو ہے آپ نے کیے کتنی ترامیم آپ نے کی. تو اگر لیاقت بلوچ صاحب آئے جو کہتے ہیں کہ یہ ایک متفقہ آئین ہے اس متفقہ آئین میں جو ہے وہ 28 ترامیم کی گئی ہیں مل بیٹھ کر کی گئی. تو اگر ایک ترمیم اور بھی کر لیں گے تو اس میں کچھ جائے گا نہیں. کیونکہ میری یہ دین تو میں تو ہمیشہ یہ بات وکلا سے کرتا ہوتا ہوں کیونکہ وکلا جو ہے وہ عام طور پر پھر کہتے ہیں کہ دین کو ذرا ایک طرف رکھو وہ بات دوسری طرح سے کرتے ہیں. تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ پھر مجھے عقل کے لحاظ سے سمجھا دو کہ آپ نے اپنے گھر کے معاملے میں اگر کوئی مشورہ لینا ہو اہم مسئلے میں تو آپ اس چھوٹے سے بچے سے رائے لیں گے مشورہ لیں گے یا آپ اپنے اس معاملے اس کا مشورہ آپ سرور شاہ صاحب سے لیں گے پیر سعادت شاہ صاحب سے لیں گے شیرانی بابا سے لیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ شیرانی بابا سے لیں گے. بھائی کیوں لیں گے اس بچے سے کیوں نہیں لو گے وہ 18 سال والے بچے سے 19 سال والے بچے سے جو وہ سارا دن صرف کریڈٹ ہی کھیلتا اور کچھ نہیں کرتا. ان کی رائے ان کا مشورہ برابر ہی نہیں. تو جب ان کی رائے اور ان کا مشورہ برابر نہیں ہے تو ووٹ تو مشورہ نہیں ہے ووٹ تو اپنا ڈیسیژن ہے. پھر ان کا ووٹ کیسے برابر ہو گیا. یہ ایک عقلی ایک سوال ہے جو سارے ملک کی جو ہے جتنے یہ جو دانشمند بیٹھے ہیں ان سے ہے یہ میڈیا سامنے موجود ہے ان سے ہے ہمارے وکلا سے ہے یا اسلام آباد باہر کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے ان سے ہے سب کے توسط سے دوسرا تمام لوگوں سے ہے کہ جن کی مشورہ برابر نہیں ہے ان کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے. جس بچے کو یہ نہیں پتا ہے کہ یمن فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے اس کا ووٹ اور جو ہے وہ آپ برابر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا. اور جس قوم میں جو ہے 18 کروڑ سے زیادہ افراد پیٹ سے سوچتے ہو عقل سے نہ سوچتے ہو تو وہاں پر تو پھر اس کے بعد آپ کے لیجسلیٹو اسمبلی میں پھر وہی لوگ پہنچیں گے نا اس ادارے میں وہی لوگ جائیں گے جو 3-3 4-4 ارب روپیہ لگا کر الیکشن کرتے ہیں. پھر تو وہی کیونکہ قوم آپ کی پیٹ سے سوچتی. تو ان مسائل کا حل کرنا ہے. صرف ہماری یہ دینی قیادت میں بہت سے بڑے بڑی شخصیات یہاں پر بیٹھی ہیں سیاسی ہمارے جو ہے وہ ممبران قومی اسمبلی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں دونوں. ہمیں سوچنا ہے ہم صرف ڈھول نہ بجاتے رہے ہم صرف یہ نہ کہتے رہے کہ انگریز کی غلامی ابھی تک جاری ہے. ہم صرف یہ نہ کہتے رہے یہ باتیں نہ کرتے رہے کہ جی ہم جو ہے وہ مقتدر حلقوں کی غلامی کی وجہ سے جو ہے وہ ان حالات کو پہنچ گئے ہیں ہم جس سیاستدانوں کی کرپشن کی وجہ سے ان حالات کو پہنچ گئے ہیں. نہیں میں یہاں پر یہ کہوں گا